بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل اجر رسالت میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پروگرام شروع کیا ہے جس کا نام ہے اسلامک مسائل 3 سوال، جس میں ہم اسلامک مسائل سے ریلیٹڈ سوالات پوچھتے ہیں اور ان کے جوابات حاصل کرتے ہیں۔ ویورز، ہم نے اپنی ویڈیوز میں صرف 3 سوال پوچھے ہیں تاکہ ویڈیوز کی ڈیوریشنز کم ہو سکے اور آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر ویڈیوز کو پورا دیکھ سکیں اور ویڈیوز سے فائدہ حاصل کر سکیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ کے ذہن میں اسلامک مسئلے مسائل سے ریلیٹڈ سوالات آتے ہوں گے، ڈاؤٹس آتے ہوں گے، یا پھر آپ کی کسی فرینڈ، دوست، احباب یا ریلیٹیوز کے ذہن میں بھی اسلامک مسئلے مسائل سے ریلیٹڈ سوالات ضرور آتے ہوں گے۔ اس لیے ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ٹاپکس پر ویڈیوز لا سکیں۔ اگر آپ کا سپورٹ ملتا رہے گا تو ہم زیادہ سے زیادہ اسلامک مسئلے مسائل سے ریلیٹڈ ٹاپکس کو کور کر پائیں گے۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہماری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں یا پھر ہمارے چینل کو وزٹ کر رہے ہیں تو ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم اسلامک مسئلے مسائل سے ریلیٹڈ ویڈیوز لاتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ہٹ کیجئے تاکہ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں۔ سو ویورز، زیادہ ٹائم ویسٹ نہ کرتے ہوئے آئیے چلتے ہیں آغا کی خدمت میں اور ان سے سوالات پوچھتے ہیں۔ آغا السلام علیکم۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی دوپہر میں یا پھر شام کے وقت موت ہو جاتی ہے، انتقال کر جاتا ہے اور اس کی تدفین لیٹ نائٹ یعنی کہ دیر رات ہوتی ہے، تو اس کی نماز وحشت قبر کب پڑھی جائے گی؟ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ نماز وحشت قبر مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، تو کیا ہم اس کی نماز وحشت قبر اس کی تدفین سے پہلے یعنی کہ اس کے دفن ہونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں یا پھر نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، بہت ہی مہم یہ آپ کا سوال ہے، تو اس سوال کے جواب میں پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ خود نماز وحشت قبر کی اہمیت اور اس کا ثواب کتنا ہے، پڑھنے والے کے لیے بھی اور جس کے لیے ہم پڑھتے ہیں اس کے لیے بھی۔ تو جس کے لیے نماز وحشت پڑھی جاتی ہے، اس کا نام ہی وحشت ہے، تو کیونکہ مردے کے لیے جو پہلی رات ہوتی ہے، پہلی شب ہوتی ہے، وہ بڑی وحشت ناک ہوتی ہے، تو اس مردے کی وحشت کو دور کرنے کے لیے نماز وحشت قبر ہوتی ہے۔ اس کے پڑھنے سے مرحوم کی وحشت ختم ہوتی ہے اور اللہ وحدہ لا شریک ہزاروں فرشتے اس مرحوم کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے اللہ وہ فرشتے بھیجتا ہے، اور اس کی جو قبر ہے وہ بڑی کشادہ ہو جاتی ہے، نورانی ہو جاتی ہے۔ اور جو اس نماز وحشت قبر کو انجام دیتا ہے، پڑھتا ہے، تو اس کا ثواب یہ ہے کہ جب صبح میں سورج طلوع ہوتا ہے تو جن جن چیزوں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے، ان تمام چیزوں کے عدد کے مطابق اس نماز وحشت قبر پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے، یعنی اس قدر اس کی جو ہے وہ اہمیت ہے۔ اب یہ جو آپ کا سوال ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ دن میں جو ہے وہ انتقال پایا ہے اور اس کی جو ہے وہ تدفین جو ہے وہ رات میں 12 بجے 1 بجے جو ہے وہ ہوتی ہے، قرار پاتی ہے، یعنی آپ کا سوال یہ کہ کیا اس کی تدفین سے پہلے ہم نماز وحشت قبر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ تو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ نماز وحشت قبر جو پڑھی جاتی ہے وہ تدفین کے بعد پڑھی جاتی ہے، دفن ہونے سے پہلے نماز وحشت قبر نہیں پڑھی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی انسان رات میں 11 بجے 12 بجے 1 بجے 2 بجے اگر دفن ہو رہا ہے تو دفن ہونے کے بعد پڑھیں، یعنی اگر کوئی 2 بجے دفن ہو رہا ہے تو آپ نماز 2 بجے کے بعد پڑھیں، 3 بجے پڑھیں، 4 بجے پڑھیں، یعنی رات کے کسی بھی حصے میں آپ نماز وحشت قبر پڑھ سکتے ہیں،
اس کا کوئی وقت معین نہیں ہے، بلکہ جو اس کا وقت ہے وہ نماز عشاء کے بعد سے نماز صبح تک اس کا ٹائم ہے، یعنی آپ شب میں کسی بھی حصے میں آپ نماز وحشت قبر پڑھ سکتے ہیں، لیکن دفن سے پہلے نہیں، تدفین کے بعد اس کو پڑھنا ہے، اور بہت ہی مہم اور بہت ہی اس کا ثواب ہے۔ ہمارا دوسرا سوال بھی اگین نماز وحشت قبر سے ریلیٹڈ ہے کہ نماز وحشت قبر میں 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 10 مرتبہ انا انزلنا پڑھا جاتا ہے۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو آیت الکرسی نہ یاد ہو تو کیا وہ اس کی جگہ پر کوئی اور سورہ پڑھ سکتا ہے؟ دیکھیے، نماز وحشت قبر پڑھنے کا وہی طریقہ ہے کہ جو کتابوں میں موجود ہے، جو ہم تک آیا ہے، یعنی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد آیت الکرسی اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ انا انزلنا۔ تو اگر کسی کے آیت الکرسی یاد نہیں ہے تو وہ اس نماز وحشت قبر میں آیت الکرسی کے بجائے کوئی دوسرا سورہ نہیں پڑھ سکتا ہے، اس کو آیت الکرسی ہی پڑھنا ہے اس نماز وحشت قبر میں۔ البتہ اگر کسی کو آیت الکرسی یاد نہیں ہے تو ایک دوسرا اور طریقہ ہے کہ جس سے نماز وحشت قبر پڑھی جاتی ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 2 مرتبہ قل هو اللہ احد، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ تکاثر۔ یہ ایک دوسرا طریقہ ہے نماز وحشت قبر پڑھنے کا۔ لہٰذا جو پہلا طریقہ ہے اس میں آیت الکرسی ہی پڑھنا ہے، جو آپ کا سوال ہے۔ اگر آیت الکرسی یاد نہیں ہے تو اس کے بجائے کوئی دوسرا سورہ ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں، آیت الکرسی ہی ہم کو پڑھنی ہے۔ جی بے شک، ماشاءاللہ۔ ہمارا تیسرا اور آخری سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں، یعنی ہمارے گھر کے جو افراد ہوتے ہیں، ان میں جو محرم افراد ہیں جیسے ماں بیٹے، شوہر اور بیوی، بھائی بہن، تو کیا یہ محرم افراد ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا ایک ساتھ نماز پڑھنا ان کے لیے جائز ہے یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے، یہ آپ کا سوال بڑا ہی مہم ہے اور اس کو سمجھنا چاہیے، اس پر دقیق توجہ کرنی چاہیے۔ وہ یہ کہ جتنے بھی گھر کے لوگ محرم حضرات ہیں، چاہے وہ بھائی بہن ہو، باپ بیٹی ہو، ماں بیٹے ہو، چاہے شوہر اور بیوی ہی کیوں نہ ہو، جتنے بھی محرم حضرات ہیں وہ آپس میں ایک جگہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، چاہے وہ محرم ہو چاہے وہ نامحرم ہو۔ مرد اور عورت ایک جگہ برابر میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کھڑے ہو کر برابر میں نماز پڑھتے ہیں مرد اور عورت، چاہے محرم ہو چاہے نامحرم ہو، چاہے بھائی بہن ہو، چاہے باپ بیٹی ہو، چاہے بیٹا ماں ہو، اگر مرد اور عورت آپس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں آگے سیستانی صاحب کے مسئلے کے مطابق، تو ان کی نماز باطل ہے۔ اس میں سے ایک کی نماز باطل ہوگی، دوسرے کی اس کی صحیح ہوگی کہ جس نے پہلے نیت کی ہے، تکبیرۃ الاحرام کہی ہے، تو اس کی نماز صحیح ہوگی، وگرنہ ایک کی نماز ان دونوں میں باطل ہے۔ لہٰذا ان دونوں کے درمیان، مرد اور عورت کے درمیان، چاہے محرم ہی کیوں نہ ہو، فاصلہ ہونا ضروری ہے۔ اب یہ کہ کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، تو کم از کم ان کے درمیان، مرد اور عورت کے درمیان کم سے کم 4.5 میٹر کا فاصلہ ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ اگر یہ فاصلہ نہیں ہے تو پھر نماز باطل ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت ہے جو مرد کے آگے نماز پڑھ رہی ہے اور مرد عورت کے پیچھے پڑھ رہا ہے فرادہ نماز، نہ کہ جماعت، تو وہ نماز بھی مرد کی جو ہے وہ باطل ہے۔ اس طریقے سے نماز صحیح نہیں ہے۔ عورت کو چاہیے کہ مرد کے پیچھے ہو اور مرد کو چاہیے کہ عورت کے آگے کھڑا ہو۔ تو آپ کے سوال یہ کہ اگر محرم، جو کہ آپ کا سوال ہے کہ اگر محرم ایک جگہ ہو تو کیا اگر نماز پڑھ سکتے ہیں، تو محرم ہو یا نامحرم ہو ایک ساتھ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ 4.5 میٹر کا فاصلہ ان کے درمیان میں ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ، خدا ہم سب کو علوم محمد اور آل محمد علیہ السلام سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ خدا